ویلکم بیک. تو جی ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ جو ایک کشیدگی کی صورتحال ہے اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اسی کے تناظر میں متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان نے بھی ایران جنگ کے بعد عوامی سطح پر اپنا پہلا بیان جاری کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اماراتی صدر نے کہا کہ قوم حالت جنگ میں ہے، اپنے ملک، عوام اور خاندان کے رہائشیوں کے لیے اپنا فرض ادا کریں گے. متحدہ امارات آسان شکار نہیں ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر جاوید حسین صاحب. جاوید حسین صاحب، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ، یہ صرف اب مشرق وسطیٰ کے بیچ ہی نہیں رہی ہے بلکہ پوری دنیا میں اس کے اثر دکھنا شروع ہو گئے ہیں. کیا کہیں گے؟ یہ جو امریکہ اور اسرائیل کے جو غیر قانونی اور اگریسو جو اٹیکس ہیں ایران پہ، ان کے جو نتائج ہیں وہ صرف خطے پہ مرتب نہیں ہو رہے، اس سے ساری دنیا کا اثرات وہ پھیل رہے ہیں. اور ہمیں یہ پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ جو امریکہ کا جو اسٹریٹجک گولز ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے اس خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنا، اور دوسرا وہاں کی آئل اینڈ گیس ریزرو جو ہیں، جو ریسورسز ہیں، ان کو اپنی مرضی کے مطابق ایکسپلائٹ کرنا. اور اس مقاصد کے لیے وہ اسرائیل کو بھی انہوں نے پالا پوسا، اس کو اسٹرینگتھن کیا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، اس کو سیکیورٹی اس کی انشور کیا ہے. اور ان کا ذیلی مقصد جو ہے، جو اسٹریٹجک گول ہے، وہ ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو بھی مضبوط بنایا جائے. وہ ان تینوں مقاصد کے اصول میں وہ ایران کو، اسلامی ریپبلک آف ایران کو ایک بہت بڑی آبسٹیکل اور رکاوٹ سمجھتے تھے. اور اصل اگر وجہ دیکھی جائے تو ایران پہ حملوں کی یہی ہے کہ وہ ایران کی جو مزاحمت تھی امریکہ کے ایکسپینشنسٹ اور ہیجمونک ڈیزائنز کی، اور اسرائیل کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہیں ان کے خلاف، اس لیے وہ حملہ کیا گیا. نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ آف کورس ایک بہانہ بنا، کیونکہ نیوکلیئر پروگرام جو یورینیم ارینجمنٹ ہے وہ نہ صرف امریکہ بلکہ اکثر ممالک دنیا کے چاہتے ہیں کہ وہ کوئی یورینیم یا نیوکلیئر پرولیفریشن نہ ہو. اور ایران نے خود بھی کہہ دیا ہوا تھا کہ وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنانا چاہتے، اس لیے اس پہ تو صلح صفائی اور ایگریمنٹ ہو سکتا تھا. اور تبھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے جب دونوں ممالک کی یعنی ایران اور یو ایس کے درمیان انڈائریکٹ ٹاکس ہوئی جنیوا میں، تو اس ایشو پہ تو پروگرس ہو رہی تھی. اور اس پروگرس کے باوجود اسرائیل اور امریکہ نے ایران پہ حملہ اس لیے کیا کہ وہ اس کی ایران کی جو مزاحمت ہے، جو ان کی ریزسٹنس ہے اگینسٹ امریکن اینڈ اسرائیلی ایکسپینشن ڈیزائن، وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران بالکل ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے. اور یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. جاوید صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آبنائے ہرمز بند ہوا اور جب سے ایران ریٹیلیٹ کرنا، حملہ کرنا شروع کیا، میں کہوں گا باقی خلیجی ممالک پہ، معاشی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدحالی ہے، اس نے ایک دم سے اس کے بادل جو ہیں وہ چھا گئے پورے خطے کے اوپر. ایک ہفتے میں امپیکٹ آنا شروع ہو گیا. اگر میں آپ کو باقی ممالک کی بات کروں، جاپان کا 57% تیل روٹ جو ہے وہ آبنائے ہرمز ہے، بھارت کا 75% ہے، پاکستان کا 70% ہے، چین کا 25%، اور اپنے پاس جو روس ہے اس کا 20% تیل کا جو روٹ ہے وہ آبنائے ہرمز سے ہو کے جاتا ہے. اور آبنائے ہرمز ایران نے بند کیا ہوا ہے. عالمی رہنما اس پوائنٹ پہ بڑے سرگرم ہو گئے ہیں، آپس میں رابطے تیز ہو گئے. روس اور ایران براہ راست رابطے میں ہے، اس کے بعد سعودی اور ایران کا رابطہ ہو رہا ہے، ترکی، برطانیہ اور سعودی میں رابطہ ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عالمی رہنما اب رابطے تیز کر رہے ہیں، یہ اس سیز فائر کروا پائیں گے؟ یہ کوششیں تو ہو رہی ہیں. چائنا کے جو چین کے وزیر خارجہ، انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کنفلکٹ ہے اس میں سیز فائر ہونی چاہیے اور صلح صفائی سے سفارتی رابطوں کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے. لیکن فی الحال جو ٹرمپ صاحب ہیں، ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ فی الحال اس چیز پہ پرسویٹ ہو گئے ہیں یا کنوینسڈ ہیں یا اس پہ تیار ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کریں اور جنگ کو ختم کریں. جنگ انہوں نے شروع کیا، اور جیسے ایران کے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے کہ جنگ انہوں نے شروع کی ہے، انہیں کو ختم کرنی پڑے گی. وہ یہ تو توقع نہیں کر سکتے کہ وہ تو جنگ جاری رکھیں اور ایران جو ہے ان کے سامنے سرنڈر کر دے. تو یہ تو اس لیے ایران تو اپنی طرف سے وہ کرتا رہے گا، اپنی مزاحمت اور ریزسٹنس اور ڈیفنس کے جو اس کا حق ہے وہ اس کو استعمال کرے گا. زیادہ پریشر تو اس وقت امریکہ کے اوپر ڈالنا چاہیے یا اس کے اتحادیوں کے اوپر کہ وہ ایک غیر اخلاقی اور غیر قانونی اور جارحانہ جو عمل انہوں نے
مڈل ایسٹ میں شروع کیا ہے ایران کے خلاف. لیکن جاوید صاحب کہیں نہ کہیں تو سیز فائر کی طرف بات آئے گی, کہیں نہ کہیں تو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ جتنا نقصان اس وقت امریکہ کا ہو رہا ہے, جو رپورٹس ہمیں بتا رہی ہیں, امریکی سولجرز مر رہے ہیں, جو ڈیفنس نظام ہے, ریڈارز ہے, وہ ان کا لاس ہو رہا ہے. بلینز آف ڈالرز وار کاسٹ جو ہے وہ اتنی ہائی کر دیا ایران نے. اس کے بعد امریکہ میں جو تیل ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے. جو خلیجی ممالک ہیں سر, وہاں پر تو خوراک اور پانی سے وہ تو متاثر ہو کے بیٹھے ہیں, ان کے تو آبنائے ہرمز سے خوراک اور پانی جاتا تھا, وہ بھی پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے امریکہ کے اوپر. اور امریکی شہری چاہتے ہی نہیں تھے کہ ایران کی جنگ کے اندر امریکہ جو ہے ایران اور اسرائیل کی جنگ میں اپنا سر پھنسائے. تو جتنا پریشر, پھر مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ ادھر سے بھی مجبور ہے. تو سر آپ کو لگتا نہیں کہیں نہ کہیں سیز فائر کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کرنا پڑے گا؟ وہ الٹیمیٹلی تو آپ کی بات درست ہے کہ کسی سٹیج پہ جا کے امریکہ اور ٹرمپ صاحب کو سیز فائر اور نیگوشیشن کی طرف قدم بڑھانا پڑے گا. لیکن فی الحال وہ میرے خیال میں سٹیج ابھی آئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے اتنے بلند باغ دعوے کیے ہوئے ہیں, سڈنلی اب ان کے لیے اپنا اس کو ریورس کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. اس کو اپنا تو جاوید صاحب, امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر بھی حملے جاری ہیں, اور جواب میں ایران بھی اسرائیل اور امریکی اہداف جو بھی ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے. اس وقت یہ جو تینوں فریقین ہیں, ان سے بات چیت اور جنگ بندی کے لیے کیا سمجھتے ہیں آپ, وہ کون سے ممالک ہیں جن کا کردار اہم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جو ممالک تین کیٹیگریز میں آپ شامل کر سکتے ہیں. ایک تو یوروپین جو کنٹریز ہیں, ان کو اپنا ان کا امریکہ الائی ہے, اتحادیہ, اس کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے, لیکن ابھی آثار نظر نہیں آ رہے کہ وہ کر رہے ہیں. دوسرا روس اور چائنا, وہ پریشر ڈال سکتے ہیں اور کرنا خاص ان کو ڈرنا چاہیے. تیسرا جو ریجن کے ملک ممالک ہیں جیسے گلف کنٹریز ہیں, سعودی عربیہ اور دوسرے عرب ممالک ہیں, ان کو پریشر ڈالنا چاہیے ٹرمپ کے صاحب کے اوپر کہ انہوں نے ایک بالکل غیر انسان یعنی انجسٹ قسم کی وار شروع کیا ہے جیسا کوئی جواز نہیں تھا. اور آپ کی باتیں ٹھیک ہیں کہ جنگ سے تو نقصانات تو اقتصادی اور معاشی اور تجارتی ہو رہے ہیں, مرتب ہو رہے ہیں ریجن کے ممالک کے اوپر بھی اور دنیا کے اوپر بھی. جنگ بہرحال جنگ سے خوشحالی تو نہیں پھیلا کرتی, تو وہ تو صاف ظاہر ہے. اس لیے جنگ کا ختم ہونا ریجنل کنٹری کے لیے, پاکستان کے لیے, گلوبل لیول پہ دوسرے ممالک کے لیے جتنا جلدی ہے جنگ رکے اتنا اچھا ہے. لیکن جو ٹرمپ صاحب نے پوزیشن لی ہوئی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ایران ٹوٹل سرنڈر کر دے, تو وہ مجھے نہیں نظر آتا. میں نے بھی ایز ایمبیسڈر ایران میں 6 سال رہا ہوں, مجھے جتنا میں سمجھتا ہوں اس قوم کو یا اس ملک کو یا اس حکومت کو, میں نہیں سمجھتا کہ وہ جلد یعنی انکنڈیشنلی سرنڈر کر دیں گے جو ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں. کریکٹ, ٹھیک ہے. بہت شکریہ جاوید حسین صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور ایران ذرا بیٹل ہارڈنڈ قوم ہے وہ, اور ایک عرصے سے وہ جنگیں لڑتے آ رہے ہیں. تو یہ جاوید صاحب کی بات درست ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ابھی فی الحال ایٹ دس پوائنٹ وہ ہمیں بیک آف کرتے نظر نہیں آ رہے.